ایک ٹائم پہ غریبی اور بے روزگاری کا سامنا کرنے والا ملک آج دنیا کا امیر کنٹری کیسے بن گیا؟ یہ اتنا امیر ہے کہ امریکہ، سنگاپور اور یونائٹڈ کنگڈم جیسے کنٹریز بھی اس کے سامنے غریب نظر آتے ہیں۔ اور ایسا کیا وجہ ہے کہ یہ کنٹری فیوچر میں بھی ایسا ہی امیر رہے گا؟ یہ کنٹری کون سی ہے اور انہوں نے ایسا کیا اسٹریٹجی اپنایا کہ وہ دنیا کا سب سے امیر کنٹری بن گیا؟ تو آج جانتے ہیں اسکائی فلیکس ٹی وی کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ یہ ہے قطر۔ سعودی عرب، بحرین اور یو اے ای کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری، اتنا امیر کہ اس کی پر کیپیٹا انکم $1,28,000 ہے، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور ایون پڑوسی عرب ملک جیسے کہ یو اے ای اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑے بڑے بلڈنگ، شاپنگ مالز اور مہنگی ترین گاڑیاں، اس لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائے تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا، جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مگر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسی ہوئی؟ جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سے سب سے غریب تھا، وہ آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور یو اے ای قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب دیشوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ بات ہے 1995 کی، جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ آل ثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا نیا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اس لیے اس نے بہت ہی ریئل ٹیکنالوجی گیس لیکویڈیفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویڈیفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح شپس میں دوسری کنٹریز تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو 161 ڈگری پر ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ اس پروسیس میں قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر گیس امپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہے۔ اسی طرح بلینز آف ڈالر قطر میں آنا شروع ہو گئے۔ لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورس تو بہت ساری کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں، مگر مسئلہ آتا ہے ان ریسورس سے آنے والے پیسوں کو صحیح استعمال کرنے کا، ورنہ وینزویلا کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر تمام کنٹریز پہ بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا۔ اور اس لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑے کمپنی میں آپ کو قطر انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے ہوٹلز، آفیسز اور اپارٹمنٹس بلڈنگ ہو، امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز ہو، یا پھر ملٹی نیشنل جیسے کہ واز ویکن، شیل، روسنیٹ، رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی۔ ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، لیکن یہ بھی قطر کے ٹوٹل انویسٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالر روڈز، ایئرپورٹس، ریسرچ سینٹر، اسمال فائنینشل سینٹر وغیرہ میں لگا چکا ہے۔ ایون کہ ابھی پیپا ورلڈ کپ، جو کہ شاید دنیا میں سپورٹ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، وہ بھی قطر میں ہی ہوا تھا، کیونکہ ایسے اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹیڈیم پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہے۔ ان ساری انویسٹمنٹ کا مقصد ہے آئل اور گیس سے انکم کریٹ کرنا۔ اب یہ تو تھی قطر کی انکم سائٹ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل امپلائمنٹ حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا، اور نیا امیر حماد بن خلیفہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک الگ مقام بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک الگ ہی پہچان بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا تک قطر کی آواز پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت ہی زبردست رول پلے کیا۔ 2010 کی عرب اسپرنگ کے دوران میں الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آنر کیا تھا، اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسری کنٹری سے اسے زبردست مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ 2017 میں جب سارے عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی وہ تھی الجزیرہ کو بین کرنا۔ سعودی عرب اور یو اے ای میں تو الجزیرہ 2017 سے اب تک بین ہے۔ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلئر تھا، اور اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکاٹ میں سارے عرب کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ ایون کویت اور عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنی۔ دوسرا، قطر کے ایران اور ترکی کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور یو اے ای قطر سے کافی ناراض ہے۔ مگر انٹرنیشنلی سارے
सारी कंट्रीज कतर को एक न्यूट्रल स्टेट समझते हैं। कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला है। ऑयल के बारे में तो बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि 2030 नहीं तो मैक्सिमम 2040 तक ऑयल इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसे कोई प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंट रशियन यूक्रेन वार में रशिया की जानिब से गैस की पाइपलाइन के ब्लॉकेट के बाद कतर गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज भी गैस के लिए कतर से राब्ता कर रहे हैं और ये डील कतर को और अमीर बना देगी। 2022 में कतर के एनर्जी एक्सपोर्ट पहले ही $100 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो कल जब बाकी अरब कंट्रीज ऑयल रिप्लेस होने से परेशान होंगे, वही कतर को इस चेंज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कतर में सब कुछ अच्छा भी नहीं है और रिसेंटली वहाँ पर लेबर क्लास की कंडीशन को लेकर काफी सवाल भी उठाई गई है, लेकिन स्टिल कतर बाकी अरब देशों के मुकाबले में काफी ओपन स्टेट है, जहाँ मीडिया की आजादी है, इनकम कंडीशन बेहतर है और सबसे बढ़कर फ्यूचर प्लानिंग भी होती है।